الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. کل کے درس میں الف لام میم کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی گئی تھی، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک تو یہ کہ یہ حروف مقطعات ہے اور اس کے معنی اور مفہوم کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. اس کا معنی اور مفہوم کسی کو نہیں بتایا گیا ہے. اسی لیے مفسرین کرام اس چیز کو لکھتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کے مراد کو، اس کے معنی اور مفہوم کو صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے. اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ الف لام میم یہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کر کے قرآن مجید کے اعزاز کو بیان کیا ہے. حروف مقطعات یہ اعزاز قرآن کی دلیل ہے، اور جس سے مکہ کے مشرکوں اور کافروں کو ایک طریقے سے چیلنج دیا گیا تھا. وہ بہت بڑے عربی داں اپنے آپ کو شمار کرتے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑے عربی کے ماہرین سمجھتے تھے، مگر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کے ذریعے سے ان لوگوں کو عاجز کر دیا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کے اندر منزل من اللہ ہونے میں کسی طرح کی شکوک و شبہات نہیں، کسی طرح کے ریب نہیں کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع ہی میں اس بات کو بیان کر کے دنیا کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جو تم کتاب پڑھنے جا رہے ہو تو یہ کتاب کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اور یہ کتاب کے ہر آیتیں اور ہر لفظ اللہ رب العالمین کے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی نے اس پورے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور یہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے، نہ کہ کسی اور کا ہے. اور یہاں جو شک و شبہ کے لیے لفظ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے، تو شکوک و شبہات کے سب سے ہلکے درجے میں جو آدمی کے دل میں کھٹکتا ہے وہ ریب کہلاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ریب کو لا کر کے یہ ثابت کیا کہ ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے یا نہیں. اس طرح کی کوئی دل میں کھٹکا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. اور آگے کہا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید تو پوری دنیا کے لیے آیا ہے، تو صرف متقیوں کے لیے ہدایت کیوں؟ پوری دنیا کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو پھر صرف متقیوں کے لیے کیوں کہا گیا کہ ہدایت متقیوں کے لیے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک مثال سے آپ اس کو پہلے سمجھیے کہ آپ اگر کسی طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر آپ کو دوا اور جو کچھ مناسب ٹریٹمنٹ کی چیزوں کے حوالے سے، انجیکشن ہو، گولیاں ہو، ٹیبلٹ ہوں، تو وہ ساری چیزیں دیتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس بیماری میں جو چیزیں بڑھاوا دے سکتی ہیں ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے. آپ یہ انجیکشن لے کے جاؤ، یہ گولیاں لے کے جاؤ، یہ ٹیبلٹس ہیں، یہ کھانے کے طریقے یہ ہیں، صبح شام کھانا ہے، اتنے ٹائم میں کھانا ہے، اتنے جو ہے مقدار میں کھانا ہے، اور
یاد رکھو کہ اس کے ساتھ جو ہے دودھ نہیں چلیں گے، اس کے ساتھ جو ہے گوشت نہیں چلیں گے، اس کے ساتھ انڈے نہیں چلیں گے، اس طرح کی پرہیز کی کچھ چیزیں بتا دیتا ہے۔ اور ڈاکٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص ان دواؤں کے استعمال کے وقت میں اگر دودھ پی لے یا یہ کہ انڈا کھا لے یا گوشت کھا لے تو ایسی صورت میں دوا اثر نہیں کرے گا، دوا اثر نہیں کرے گا بلکہ اس کی بیماری کو اور بڑھاوا دے گا، تو اس لیے روک دیا۔ تو آدمی اگر آتا ہے اور آ کر کے ایک طرف دوا بھی کھاتا ہے اور وہ جو پرہیز کی چیزیں ڈاکٹر نے بتایا تھا وہ تمام چیزوں کو بھی کھاتے رہتا ہے، تو کیا اس کے لیے بیماری میں شفا ہونے کا زیادہ امکان ہے؟ نہیں ہوگا، مقابلے اس کے کہ جو شخص ڈاکٹر کی ہر بات کو سمجھتا ہے اور جس طرح سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے اسی طریقے سے ساری چیزوں سے رک جاتا ہے، دودھ نہیں پیتا، انڈا نہیں کھاتا، گوشت نہیں کھاتا اور دیگر جو چیزیں اس نے منع کر رکھی ہے وہ تمام چیزیں نہیں کھاتا اور پوری طرح سے جو ہے پرہیز کرتے ہوئے کیا کرتا ہے، ان دواؤں کو استعمال کرتا ہے، تو اس شخص کے مقابلے میں یہ شخص کا زیادہ امکان بڑھ جاتا ہے کہ یہ آدمی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو یہاں متقیوں کے لیے ہدایت، یقیناً قرآن مجید پوری جہاں کے لیے آیا ہے، ہر انسان کے لیے آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہدایت ان لوگوں کو زیادہ ملتی ہے اور امکان ان لوگوں کی ہدایت کا زیادہ ہے کہ جو لوگ پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے سراپا ہدایت کا سرچشمہ ہے یہ قرآن مجید۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہاں جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، تو اس بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں چیلنج بھی کر دیا ہے کہ جو لوگ یہ خیال رکھتے تھے نبی کے زمانے میں یا قیامت تک کے لیے کوئی بھی انسان یہ سمجھ لے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس بات کو پختہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پورے رہتی دنیا تک کے لیے اللہ رب العالمین کا چیلنج ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد نے خود گڑھ لیا ہے، سورہ طور کی آیت نمبر 34 اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، چاہیے کہ یہ لوگ اس طرح کے دعویٰ کرتے ہیں تو ایک حدیث، ایک بات، ایک آیت ہی لا کر کے دکھا دیں قرآن مجید کی طرح۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20/3 اور 20/4 میں بیان کر دیا کہ اگر یہ لوگ اس بات پر شک کرتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید کو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایسی صورت میں ایک سورہ ہی لا کر کے دکھا دے یہ لوگ اس کے مثل، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہے یہ لوگ مدد کے لیے پکار لے، مدد لے لے سارے لوگوں سے، جنات سے، انسان سے، جس کسی سے بھی مدد لینا ہو لے لے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو ایسا کر کے دکھائیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ لوگ نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے، ایک سورہ نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں یہ بیان کیا کہ ام یقولون افتراہ، اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود ہی گڑھ لیا ہے، خود ہی بنا لیا ہے، قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو یہ لوگ ایک سورہ اس کے مثل لا کر کے دکھائے، اس جیسا ایک سورہ لا کر کے دکھائے۔ اسی طرح سے سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے کہا ام یقولون افترا، یہ لوگ اگر کہتے ہیں کہ اللہ محمد نے اس کتاب کو گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، تو چاہیے کہ وہ 10 سورہ اس جیسے لا کر کے دکھائے۔ سورہ اسراء بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا چیلنج کیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ جن اور انسان سارے کے سارے مل کر کے بھی اس جیسا قرآن لانا چاہیں، اس جیسا قرآن جو ہے بنانا چاہیں، لا یأتون بمثلہ، اس کے مثل نہیں بنا سکتے، نہیں لا سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج قیامت تک کے لیے دے دیا ہے کہ کوئی اس طرح سے کام نہیں کر سکتا
قرآن مجید منفرد کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ معجزہ ہے رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ نہ اس جیسا کتاب لا سکتا ہے، نہ کوئی اس جیسے 10 سورے لا سکتے ہیں، نہ ایک سورے لا سکتے ہیں، نہ ایک آیت لا سکتے ہیں۔ کہ اللہ رب العالمین نے کیا اس بات کا چیلنج کیا ہے کہ تم اس طرح کے سینٹنس جوڑ نہیں سکتے؟ نہیں، عرب کے لوگ عربی لینگویج بولتے تھے، ان کے لیے سینٹنس جوڑنا یہ مشکل بات نہیں تھی۔ یہ کچھ بھی جو ہے اپنے حساب سے، جیسے ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، کوئی بھی اچھی بات کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے اپنے قلم سے لکھ سکتے ہیں اپنے کتابوں کے اندر، اپنی جو ہے نوٹ بک کے اندر، اور اس کو ہم مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھو قرآن مجید کے چیلنج کو ہم نے یہ کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، اس کا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جس بات کا چیلنج دیا گیا ہے نا، وہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں میں جس طریقے سے نظم موجود ہے، اس طرح کے نظم والا کلام نہیں لا سکتے۔ قرآن مجید کے معنی کے اندر جو اعزاز ہے، وہ اعزاز والا تم کلام نہیں لا سکتے۔ قرآن مجید میں جو حسن بیانی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو پیش کیا ہے، اس حسن بیانی کو نہیں لا سکتے۔ قرآن مجید میں جیسے حقائق بیان کیے گئے ہیں، جو کبھی کبھی تو جو ہے پچھلی باتیں اور کبھی کبھی اگلی باتیں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں، جو 100% صحیح ہوتے جا رہی ہیں اور ہوتے جائیں گی، اس طرح کے حقائق والا کلام تم نہیں لا سکتے۔ اسی طریقے سے جامع اور معنی کے اعتبار سے کہ قرآن مجید کے اندر ایک ایک آیت میں جو ہے بہت ساری باتوں کو جمع کر دیا گیا ہے، اس طرح کا تم کلام نہیں لا سکتے۔ روانی اور سلاست میں جس طریقے سے قرآن مجید ہے کہ آدمی پڑھے تو پڑھتے چلے جائے، ایک ایک پیرائے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اس طرح کا تم کلام نہیں لا سکتے۔ اثر پذیری، جس طریقے سے کلام اللہ میں اثر ہے، رونے لگتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں، اس طرح کا تم کلام نہیں لا سکتے۔ وگرنہ عربی میں کچھ سینٹنس جوڑ لینا یہ تو بہت آسان بات ہے، اور اس حوالے سے ایک کوشش امریکہ کے جو ہے لوگوں نے یہ بھی کی ہے کہ قرآن جیسے 70 سورے کے جو ہے اس طرح سے عربی میں جوڑ کر کے ایک الفرقان نامی قرآن کا جو ہے ایجاد کیا ہے۔ قرآن کی شکل میں امریکہ کے لوگوں نے، کئی لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے مل کر کے کوشش کی ہے، مگر یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے ہرگز اس بات کو نہیں کہا، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ قرآن مجید میں جو چیلنج دیا گیا ہے، وہ چیلنج یہ نہیں کہ سینٹنس تم نہیں بنا سکتے۔ جیسے ایک آدمی انگلش جو ہے سیکھ لیتا ہے تو کچھ باتیں اپنا جو ہے سینٹنس بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ بالکل بنا سکتا ہے۔ تو کوئی بھی بات وہ اپنے انگلش میں پیش کر سکتا ہے۔ تو جن کی لینگویج ہی انگلش ہو تو انگلش میں کیا سینٹنس نہیں بنا سکتے؟ جن کی لینگویج ہی عربی ہو وہ سینٹنس نہیں بنا سکتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو چیلنج کیا ہے حقیقت میں یہ ہے کہ اس طرح کا اثردار، اس طرح کے روانی اور سلاست، اس طرح کے جامع اور معنی، اس طرح کے حقائق، اس طرح سے حسن بیان، اس طرح کے نظم اور اعزاز والا کلام تم نہیں لا سکتے۔ اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے، کبھی بھی کوئی اس طرح کا لا ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔